اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ قال اللہ تعالی یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلى صدق اللہ العلی العظیم۔ میرے بہت ہی قابل احترام بھائیوں بہنوں، سانحہ بلدیہ کے نظر ہونے والے، زندہ جل جانے والے 259 انسانوں کے لواحقین، ان کے نمائندہ افراد اور میرے میڈیا کے ساتھیوں، آج جب یہ سب لواحقین یہاں جمع ہوئے ہیں تو سچی بات یہ ہے کہ دل بہت دکھی ہے، اور آپ نے سنا ہے کہ ان کے جذبات کیا ہیں۔ پاکستان اسلام کے نام پر بنا ہے اور یہاں قصاص و دیت کا قانون موجود ہے۔ جو قرآن پاک کی میں نے آیات آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں وہ قصاص سے متعلق ہے۔ 8 سال اس واضح کیس کے اندر لگ گئے، جس میں کوئی چھوٹا موٹا واقعہ نہیں ہوا۔ بھتہ نہ ملنے پر 259 افراد کو زندہ جلا دیا گیا، ان میں سے 112 خواتین تھیں، بچیاں تھیں۔ اور آپ کو یاد ہے کہ اس وقت چاروں طرف سے فیکٹری کو ایک مخصوص تنظیم نے گھیرے میں لے لیا تھا اور کسی کو اندر جانے کی اجازت نہیں تھی۔ دہشت گردی کا وہ راج تھا یہاں، اور جنہوں نے قتل کیا تھا وہی میتیں وصول کر رہے تھے، اس لوگوں کو فراہم کر رہے تھے۔ جب اس پر ہم نے آواز اٹھائی جماعت اسلامی نے، اس لیے کہ کوئی اور تو بولتا ہی نہیں تھا اس وقت، اب تو بہت چاروں طرف سے لوگ اٹھائے ہیں حالات کے بہتر ہونے سے۔ جماعت اسلامی نے اس پر آواز بلند کی۔ امیر جماعت اسلامی سید منور حسن صاحب اس وقت تھے، وہ وہاں پر انہوں دورہ کرنے کے لیے گئے تو جو غنڈے جنہوں نے گھیرا ہوا تھا ان کو اندر داخل ہونے سے، فیکٹری کے قریب آنے سے انہوں نے روک دیا۔ دھکم پھیل شروع ہو گئی اور ایک امن و امان کی صورتحال بگڑنے لگی۔ پھر ہم نے ادارہ نور حق میں ان لواحقین کو جمع کرنے کی کوشش کی جن کے بچے جلائے گئے تھے۔ آپ نے سنا کسی کے 2 بچے ہیں، کسی کا اکلوتا بچہ ہے، کسی کی بچیاں ہیں، کسی کی بہویں ہیں۔ ہمیں ایک فیملی ایسی پتہ ہے کہ جس میں گھر کے 5 افراد تھے، 2 بہویں تھیں اور بیٹیاں تھیں، وہ سب ٹھیکیداری نظام کے تحت یہاں کام کرتے تھے۔ سب کو جلا دیا ان ظالموں نے۔ اور حال یہ ہے کہ جب ٹریبونل قائم ہوا تو اس ٹریبونل نے معاملے کو ٹائیں ٹائیں فش کر دیا اور یہ کہا کہ یہ تو ایک حادثہ تھا۔ اتنا دباؤ تھا عدالتوں کے اوپر، کیونکہ ہم تو 12 مئی میں دیکھ چکے تھے، اس کا بھی ایک ٹریبونل بنا تھا، اور اس ٹریبونل کے ساتھ بھی یہی سلوک ہوا تھا کہ اس کا وقت گزر گیا اور کارروائی آگے نہیں بڑھ سکی تھی۔ ہمیں ولی بابر کا کیس بھی یاد ہے کہ جس کے وکلا کو قتل کر دیا گیا، کنکوٹ میں جا کر فیصلہ دینا پڑا تھا۔ اس شہر نے یہ حالات بھی دیکھے ہیں۔ قاتلوں اور دہشت گردوں کو جو یہ ہمت ہوتی ہے وہ ایسے ہی نہیں ہو جاتی، اس کے پیچھے پوری مشینری ہوتی ہے، اس کے پیچھے حکومتیں ہوتی ہیں، اور اس کے پیچھے وہ لوگ، وہ ریاستی مشینریاں کام کر رہی ہوتی ہیں کہ جو ان کو پروٹیکٹ کرتی ہیں۔ اس وقت 8 سال کے بعد جو انسداد دہشت گردی کی عدالت ہے اس نے بالآخر ایک فیصلہ دیا جس میں 2 ملزموں کو انہوں نے سزائے موت دی، رحمان بھولا اور زبیر چریا۔ آپ جانتے ہیں کہ اس طرح کے جتنے نام ہوتے ہیں یہ وہ سامنے کے لوگ ہوتے ہیں کہ جن سے یہ سارے کام کروائے جاتے ہیں۔ انہوں نے بھی یہ کام کیا، یہ بھی کسی سیکٹر اور یونٹ میں تھے، پھر ان کا تحفظ کیا جانے لگا، ان کو مفرور کر دیا گیا۔ ان میں سے تو ایک جو پکڑا گیا تھا غالباً رضوان قریشی، اس نے بتایا کہ بھائی کون کون اس کے اندر موجود تھا۔ وہ تھائی لینڈ سے آیا تھا، کہاں سے آیا تھا، اس سے پتہ چلا کہ اچھا یہ تو پورا نیٹ ورک موجود ہے۔ پھر JITs بنی، اور عجیب بات ہے کہ JITیاں بنتی رہیں، اس کا میڈیا میں اس کی پریزنٹیشنز ہوتی رہیں، لیکن کیس آگے نہیں بڑھا۔ اب 8 سال کے بعد جب یہ لوگ سمجھ رہے تھے کہ ایک مکمل انصاف ہوگا، تو یہ میں نہیں کہہ رہا، جن کے بچے جلے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ انہیں جس انصاف کی ان کو امید تھی وہ انصاف نہیں ہوا، اور ادھورا انصاف ہوا۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو وہ توقع کر رہے تھے کہ جو ان کے ماسٹر مائنڈ تھے، جو اصل میں ان لوگوں سے پیسے وصول کرتے تھے، جنہوں نے ان کو اس کام پہ لگایا تھا،
ان لوگوں کو پکڑنا چاہیے تھا نا. افسوس کی بات یہ ہے کہ وہ سارے لوگ سہولت کار بھی اور جن کے کہنے پر، جن کے ایما پر یہ سارے کام ہوئے، وہ تو ان میں سے ایک بڑی تعداد تو ان لوگوں پر مشتمل ہے جو آج بھی پارٹیوں کے اندر موجود ہے، صرف نام بدل گئے، حکومتوں کے اندر موجود ہیں، وفاقی حکومت میں موجود ہیں، یا وہ ان پارٹیوں میں ان کو ٹرانسفر کر دیا گیا ہے جو کسی کی منظور نظر ہیں، اور ان کو ایسی واشنگ مشین سے دھو دیا گیا ہے کہ جس کے نتیجے میں قتل، بھتہ، ڈاکہ، بوری بند لاشوں کا کاروبار سب معاف ہو جاتا ہے. اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس ملک میں عدل اور انصاف کو مکمل فراہم کرنے کا یہ موقع تھا کہ جب انسانوں کے جلنے کے کیس میں 8 سال تو لگ گئے، لیکن فیصلہ تو ایسا ہوتا جس پہ کم از کم ان کے پیارے تو واپس نہیں آ سکتے، لیکن ان کو یہ سکون تو ملتا کہ ان کو انصاف مل گیا ہے. تو اس ادھورے انصاف کی ان لوگوں کو توقع نہیں تھی. ہم اب بھی عدالت عظمیٰ سے کہتے ہیں، سپریم کورٹ آف پاکستان سے کہتے ہیں. چیف جسٹس گلزار احمد صاحب، آپ کراچی سے تعلق رکھتے ہیں. اسی کراچی کے ایک علاقے بلدیہ میں بھتہ نہ ملنے پر ایک فیکٹری کو 8 سال پہلے جلا دیا گیا، اور انسانوں کو اس میں جلا دیا گیا تھا اور نکلنے بھی نہیں دیا گیا تھا، اور اس کے نتیجے میں یہ ساری صورتحال پیدا ہو گئی. میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ یہ جو لواحقین ہیں ان کی توقع کے مطابق تو فیصلہ نہیں ہوا، لیکن میں چیف جسٹس آف پاکستان سے یہ ضرور درخواست کروں گا کہ وہ اس کیس کو مزید پروب کریں اور اس کیس کو طلب کریں سپریم کورٹ میں، اس کے فیصلے کو، اور اس کے بعد جتنے ملزم بھی اس دوران میں پکڑے گئے تھے ان کی پوری رپورٹ اور جی آئی ٹیز کی رپورٹ کو سامنے رکھیں. 90 کے قریب ملزموں کو اس کیس میں گرفتار کیا گیا تھا، اور کئی بار میڈیا پر مختلف لوگوں کا اعلان کیا گیا تھا. اور میں یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ کچھ پارٹیاں یہ کہیں گی کہ ہم تو بری ہو گئے، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو جماعتیں موجود ہیں اور یہ طریقہ کار جو اب اختیار کیا ہوا ہے کہ جو مجرم ہوگا وہ لندن والا ہوگا، جو بچ جائے گا وہ پاکستان والا ہوگا، یہ نہیں ہونا چاہیے. انصاف سب کے لیے ہونا چاہیے. ڈس اون کرتے ہو، جو مجرم ہوتا ہے اس کو لندن والا قرار دے کے ڈس اون کر دیا جاتا ہے، اور اگر جس کو بچا لیتے ہو وہ پاکستان والا قرار پاتا ہے. اور ایک تیسرا فیکشن بھی بنا لیا گیا ہے، وہ تو دلدلا کے ویسے ہی پاک صاف ہو جاتا ہے. تو ان جماعتوں کی، یہ تینوں چاروں جماعتیں جنہوں نے اپنا اپنا ایک طریقہ کار طے کیا ہوا ہے، ان کے حوالے سے بھی اب چیزوں کو بالکل واضح ہونا چاہیے. اور میں اس موقع پر اپنے ان تمام لواحقین سے اظہار ہمدردی کرتا ہوں. ٹھیک ہے، ایک فیصلہ عدالت کا ہے، عدالتی فیصلوں پر ہمیں بات کرنا عجیب سا لگتا ہے، لیکن ہم یہ ضرور چاہتے ہیں کہ عدالت کے اس پورے نظام کی اصلاح بھی ہونی چاہیے. یہ مشہور بات ہے کہ جسٹس ڈیلیڈ جسٹس ڈینائڈ، جو انصاف تاخیر سے ہو وہ انصاف کا انکار ہے. اور یہ باتیں ہم نہیں کہتے، یہ باتیں ہمیں چیف جسٹس صاحب بتاتے ہیں. پچھلے چیف جسٹس بتاتے تھے، یہ قانون کی کتابوں میں یہ باتیں لکھی ہوئی ہیں، سب اس کا ریفرنس دیتے ہیں. جب اس کا ریفرنس دیتے ہیں تو خود اس پر عمل کیوں نہیں کرتے؟ ہمارے عدالتی نظام میں لوگوں کو پورا انصاف نہیں ملتا، اسی لیے یہ لوگ پریشان ہیں. ہم ایک مرتبہ پھر چیف جسٹس آف پاکستان سے کہتے ہیں کہ اس کیس کو اپنے پاس بلائیں، منگوائیں، اس کا تھورو طور پر جو سہولت کار جس پارٹی کے اندر موجود ہیں ان سب کو اجاگر کریں، سب کو سزائیں دیں، تب ان کا کلیجہ شاید ٹھنڈا ہو جائے. اور میں اس موقع کی مناسبت سے یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ 52 کروڑ روپے اس جرمنی کی کمپنی نے فراہم کیے کمپنسیشن کے لیے ان لوگوں کی. سندھ حکومت نے اس پر غاصبانہ قبضہ کر لیا اور کہا یہ کہ ہم ان کو تھوڑا تھوڑا کر کے دیتے رہیں گے، اور ظاہر ہے وہ اس سے سود کما رہے ہیں. اور ان کو تو اگر وقت میں جن کا ایک بیٹا، جن کی بیٹی جب چلے گئے، ان کو اگر ایک اماؤنٹ مل جاتی تو یہ کچھ نہ کچھ کر لیتے اپنا. ان کو اس سے محروم کر دیا. بعض لوگوں نے بیچ میں ایجنٹس کا کردار ادا کیا اور پیسے جو ہے وہ کھانے شروع کر دیے. ایسے تمام چیزوں کی بھی جو ہے وہ انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. اور ہمارا فوری مطالبہ یہ، ہم نے عدالت میں کیس بھی کیا ہوا ہے اور اس میں بھی تاخیر پہ تاخیر ہوتی چلی جا رہی ہے. وکیل صاحب یہاں موجود ہیں، عثمان صاحب. اور وہ کیس بھی یہ ہے کہ ان لوگوں کو ان کے پورے جو کمپنسیشن کے پیسے ہیں وہ ملنے چاہیے، اور جو اعلانات وفاقی حکومت اور صوبائی حکومتوں نے کیے تھے
وہ پیسے بھی ان کو پورے ملنے چاہیے. کم از کم اتنا تو ہو جائے کہ یہ اپنی زندگی کا کاروبار آگے بڑھا سکیں, کچھ اپنی زندگی کو آگے دھکا دے سکیں. تو بہرحال آج ہم اتنی بات کرتے ہیں کہ یہ غمگین ہیں اور ہم ان کے غم میں شریک ہیں. جن کو سزا ہوئی وہ ٹھیک ہے, لیکن جو ان کے اصل ماسٹر مائنڈ تھے ان کو چھوڑ دینا ٹھیک نہیں ہے. اور حماد صدیقی کے بارے میں عدالت کی طرف سے جب تفصیلی فیصلہ آئے گا تو ہمیں پتہ چلے گا کہ ان کو باقاعدہ مجرم قرار دیا گیا ہے کہ نہیں قرار دیا گیا. بظاہر ایسا لگتا ہے کہ ان کو مجرم قرار دیے بغیر مفرور, ایبسکونڈر کہتے ہیں, مفرور جو ہے وہ قرار دے دیا گیا ہے. ہم عدالت سے توقع رکھتے ہیں کہ یہ بھی بتایا جائے کہ جو آدمی مفرور ہوتا ہے, ہزاروں کیسز اس طرح کے موجود ہیں اور وہ پیشی پر نہیں آتا اور مسلسل مفرور رہتا ہے, فرد جرم کا وہ دفاع نہیں کرتا, تو پھر ظاہر ہے کہ ایسا نہیں ہوتا کہ اس کو اس پر چھوڑ دیا جائے کہ جب پکڑا جائے گا تو کیس چلے گا, بلکہ اس کو بھی فکس کرنا چاہیے. چونکہ شکوک اور شبہات ہیں. بعض لوگوں نے حماد صدیقی کی حمایت میں بہت اچھے اچھے بیانات دیے ہوئے ہیں کہ وہ بے گناہ ہیں, اور جنہوں نے بیانات دیے ہوئے ہیں وہ منظور نظر لوگ ہیں. اس لیے شکوک و شبہات عدالتی نظام کے اوپر بھی اور فیصلوں کے اوپر بھی پیدا ہو جاتے ہیں. تو ججوں کا یہ کام ہے کہ وہ ان شکوک و شبہات سے بالا تر ہو کر واضح اور دو ٹوک فیصلے کریں, اور چیف جسٹس صاحب اس کو اپنی نگرانی میں اس پورے کیس کو اثر نو دیکھیں. بہرحال جو سامنے کے قاتلوں کو سزا ہوئی ہے اس کو ہونا چاہیے تھا, اس کا خیر مقدم کرتے ہیں, لیکن ہم مکمل انصاف کی توقع رکھتے ہیں. 27 ستمبر کو جو ہمارا حقوق کراچی مارچ ہے اس پر انشاءاللہ ہم, جب تک یہ فیصلے کی تفصیلات بھی ہمیں مل جائیں گی, اور ہم وہاں پر بھی جو ہے اس پر اپنا پورا موقف بیان کریں گے. ابھی جتنی چیزیں ہمارے سامنے موجود تھیں اس پر ہم نے اپنی اظہار خیال کیا ہے. بہت شکریہ.